السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جاشی نے انہیں واپس کر دیا اور مسلمانوں کو یہ کہہ کر پناہ دے کہ واللہ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو بھی مجھے گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں، اور وہ دونوں واپس ناکام ہو کر آ گئے۔ مگر قریش والے سخت غصے میں آئے اور نہ صرف رہ جانے والے مسلمانوں پر سختیاں بڑھا دیں بلکہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بھی گستاخیاں کرنے لگے۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھ سے انہیں کچھ کہتے تو وہ جانتے کہ مکہ وہ مقام ہے جہاں دعا بد دعا اثر رکھتی ہے۔ وہ پریشان ہوتے۔ ایک بار عتیبہ بن ابی لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد اخلاقی کی اور انہیں ایذا پہنچائی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا اور دست درازی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بد دعا دی کہ اے اللہ اس پر تو اپنے کتے چھوڑ دے۔ اس واقعے کے بعد وہ ملک شام گیا، راستے میں زرقہ کے مقام پر رات کو قیام کیا تو شیر اس کے در پہ ہوا۔ عتیبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا۔ قافلے والوں نے رات اسے بیچوں بیچ سلایا مگر شیر اونٹ اور انسانوں کو پھلانگتا ہوا آیا اور اسے سر سے پکڑ لیا اور مار ڈالا۔ اس نے کہا تھا کہ شیر مجھے مار ڈالے گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بد دعا دی۔ میں شام میں ہوں اور وہ مکہ میں، مگر انہوں نے مجھے مار ڈالا۔ عقبہ بن معیط نے نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر پاؤں رکھ دیا اور اس زور سے دبایا کہ آپ تکلیف سے بے حال ہوئے۔ مشرکین اسلامی دعوت کو ہر طرح سے روکنے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ ہر طرح سے ناکام ہوئے، یہاں تک کہ ابو جہل ایک روز بڑا پتھر لے کر نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھیں تو میں نعوذ باللہ اس سے آپ کو ماروں گا۔ مگر جب وہ یہ ارادہ لے کر نکلا تو چیختا ہوا واپس الٹے قدم ہوا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو بولا ایک اونٹ درمیان میں آ گیا، اس قدر خوفناک تھا کہ میں آگے نہ بڑھ سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ حضرت جبرائیل امین تھے، اگر وہ قریب آتا تو وہ اسے دبوچ لیتے۔